بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ہمارے سامنے اس وقت قرآن کریم کی سورۃ الملک ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اس کی کل 30 آیات ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے وہ کمال دکھلائے ہیں جو عام طور پہ انسان مشاہدتاً تو دیکھتا ہے، لیکن بھولنے کی وجہ سے یہ اللہ کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات آغاز میں ہی یہ بات کہتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی رحمتوں والی اور بڑی ہی قدرتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہی۔ اس کی بادشاہی کا کمال دیکھنا ہو تو ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ میرے دل کی دھڑکن بھی اس کے اختیار میں ہے، میرا ایک ایک لمحہ اس کے اختیار میں ہے، میرے سانس اس کے اختیار میں ہے، میرے جسم کے اندر، میرے دماغ کے اندر، میرے سینے کے اندر جو بھی چل رہا ہے یا جو بھی چلنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ ہو، لیکن خالق کے علم میں وہ پہلے سے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے۔ تیرے اندر کے شیطان کو، تیرے اندر کے انسان کو جاننے بوجھنے کے بعد بھی اس کی ساری رحمتیں، سارے کمالات، ساری قدرتیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور اس نے تجھے یہ کہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، منہ کالا کر بیٹھا ہے، آ کر اس کے سامنے ندامت کے چند آنسو بہا دے، سر جھکا لے، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لے، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی رحمتیں، اس کی طرف سے عنایتیں، اس کا لطف و کرم اتنا کمال ہے کہ اگر تو ذرا سا بھی اپنے اوپر غور کرے تو یہ بات سمجھ لے کہ اگر تیرا رب ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل ہو جائے، تجھے تیرے حال کے اوپر چھوڑ دے، یا تخطفکم الناس، تو لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں، تمہارے جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہ رہے، لیکن یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ ایسا خالق ہے جو تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری دنیا کی ملکیتیں، ساری قدرتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ ہاں، انسان کسی بھی چیز پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے، اپنے ہونے کا اعلان کرے تو کرتا رہے، جیسے ہی اس کی دھڑکنوں کو بند کیا جائے گا، اس کے سانسوں کی ڈور کو کاٹ دیا جائے گا، تو پھر اس کا مال اس کے بیوی بچوں میں تقسیم ہوگا، اور جوں یہ مال لوگوں کو ملتا چلا جائے گا، لوگوں کی وفات ہوتی چلی جائے گی، یہ مال آگے سے آگے چلا جاتا جائے گا۔ بعینی ہی رب نے مثال بیان کر دی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ دنیا کی مثال لینا چاہتے ہو تو پانی کو لے لیجئے، یہ آسمان سے اترتا ہے، ندی نالوں کی صورت میں بہتا ہے، تیرے میرے جسم کو، میرے دل کو خوشگوار بناتا ہے، موڈ اچھا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال بھی کچھ اسی طرح سے ہے، یہ ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، آج تیرے پاس، کل کو میرے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ اصل بادشاہی، اصل حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس فانی دنیا کی نسبت پورے قرآن میں، پوری احادیث کے اندر اپنی طرف نہیں کی۔ یہ دنیا انسانوں کی ہے،
تم یہاں پر جی لگاؤ، یہاں پر اپنے رنگ اور بو کے اندر کھو جاؤ، عیش اور عشرت کا سامان کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سارا تلچٹ ہو کر رہنے والا ہے، کسی ایک نے بھی باقی نہیں رہنا۔ جو تیرے رب کے پاس ہے والآخرۃ خیر وابقی، وہ بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیری دسترس میں ہے، کل قیامت کے دن جب سارے آسمان اور ساری زمینوں کو لپیٹ کر کے کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہی کس کے پاس ہے، اور جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے جواب نہیں آئے گا، تو پھر اللہ خود بتلائیں گے کہ للہ الواحد القہار، جو رب دنیا میں قدرتوں پر اختیار رکھتا تھا، مالک تھا، خالق تھا، وہ آج بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، وہ مچھر کے ذریعے بندوں کو مروا دیتا ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو پانی جیسی نرم چیز سے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کے ناک میں گھسیڑ کر سانسوں کو بند کرنے پر قادر ہے۔ وہ عطا کرنے پہ آئے تو ایڑی زمین کے اوپر مروا کے چلتے چشمے جاری کر کے ایوب کو صحت دے سکتا ہے۔ ذرا خبر رکھنا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تیرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تیری آنکھ کے اندر بینائی ہو، تیرے کان کے اندر سماعت ہو، تیرے دانت کے اندر چبانے کی قوت ہو، زبان میں چکھنے کی قوت ہے، پاؤں کے اندر چلنے کی قوت ہے، یہ ساری قوتیں تیرے رب کی عطا کرتے ہیں، اپنی صلاحیت پر، اپنے جوش پر، اپنے جذبے پر، اپنی رعنائی پر، اپنے شباب اور جوانی کے اوپر اتراؤ نہیں۔ یہ رب چاہے تو رب وہ ہے جو تمہیں تمہاری چھوٹی عمر سے، کمزوری والی عمر سے جوانی کی عمر تلک پہنچاتا ہے، اور جوانی سے پھر بڑھاپے تلک کا سفر، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اس بات کی کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تیرا رب جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے۔ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيْ، اس کی بات بدلا نہیں کرتی۔ اگر اللہ کو مان لیا، اللہ کو پہچان لیا ہے، تو ذرا آگے بڑھ کر دیکھ، جو آج تو اپنی زندگی گزارنے کی کتنی پلاننگز کر چکا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اتنے سالوں میں میرا مال بڑھ کر یہاں تک پہنچ جائے گا، میں اس ڈیل کو لوں گا، میں یہ تجارت کر لوں گا، میرے یہ معاملات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو جتنی مرضی کوششیں کر، تیری طلب، تیری تمنا، تیری خواہش، تیرے ہوا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ذہن میں رکھنا تیرے سانس گنے جا چکے ہیں، تیری دھڑکنیں رب نے لکھ لی ہیں۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، تم سب کو مالک نے اپنے پاس گن کر کے رکھ لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل کو جب اکیلے رب کے سامنے جانا ہوگا تو کھاتے کھل جائیں گے۔ پھر وہاں پر جو نیک کام کر کے آیا ہوگا، جو عمل صالح کر کے آیا ہوگا، اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے تو اس کی موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز دی جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیرے مالک نے تجھے موت اور حیات کا تصور دیا ہے۔ تیری چلتی ہوئی سانس کسی بھی وقت بند کی جا سکتی ہے، تیری یہ دھڑکن، اس دھڑکن کے اندر جذبے اور خون، اس کا تیری روح کے ساتھ تعلق اور تیرے جسم کے ساتھ تعلق، تیری عقل کے ساتھ اس دل کا تعلق، یہ ذہن میں رکھنا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تو جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، لا تعلمون شیئا، تو ککھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس مالک نے تجھے آنکھ دی تو دیکھ سکے، کان دیا تو سن سکے، دل دیا تو سمجھ سکے، لعلکم تشکرون، کہ جو رب ہر چیز پر قادر ہو، جس کے پاس سارے اختیارات اور قدرتیں ہوں، شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے تجھے زندگی اور موت کا تصور دیا ہے۔ اور یہاں ذہن میں رکھیے، موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، رب نے تمہیں زندگی عطا کی۔ انسان اپنی ابتدا میں مردہ تھا،
اس کو دوبارہ سے زندگی عطا کی گئی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارا جائے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ موت اللہ رب العالمین نے انسان کے پیچھے یوں لگا دی ہے جیسے انسان کی سانس ہو، ہر گزرتے ہوئے سانس کے ساتھ انسان اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ اپنی موت کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موت اس کے پاس ہے، ہر ایک بندہ، حتی اذا بلغت الحلقوم، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ جو سانس یہ پوری جسم کے اندر چلتا ہے، یہ روح کی گردشیں یہ جس دن رکنے والی ہیں، پاؤں کی جانب سے جب روح کو نکالا جا رہا ہوگا، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب وہ حلقوم تلک آئے گی، پھر انسان کہے گا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اس دن انسان کہے گا، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم جو ہاتھ میں لے کر کے مجھے کوئی دوائی دے، کوئی نسخہ دے تاکہ میں دنیا میں چند سانس اور جی لوں، رب کی تھوڑی سی بندگی کا موقع مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اسے پتہ لگ جائے گا وظن انہ الفراق، یہ اب جانے کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، وہ موت کی سختی ایسی کہ پنڈلی کو پنڈلی سے جوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ الی ربک یومئذ المساق، آج رب کی طرف چل چلاؤ کا وقت ہے۔ الذی خلق الموت، یہ موت ایک ایسی چیز ہے انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے، اللہ کی قسم چہرے سے ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شغل کرو، دین اتنا سخت نہیں ہے، ہنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ غمگین کیوں رہتے ہیں، آپ ہر وقت اللہ کا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں کس طرح سے ہنسوں، کیا وجہ ہے کہ میں ہنسنا شروع کر دوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے کر کھڑا ہے اور اللہ کی آواز پر اس نے کان متوجہ کیے ہوئے ہیں، کس وقت اس کو حکم دے دیا جائے اور وہ سور پھونک دے اور ہمارا وقت آ جائے، میں ہنسنا شروع کر دوں؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رب کے سامنے رویا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ رویا کرو۔ یہ آنکھ آنسو بہانا چھوڑ دے، اللہ کی قسم بڑی بد نصیبی، اس آنکھ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہ آئے، یہ دل اللہ کی بات سن کر ڈرے نہ، اس دل کے اندر موت کا تصور نہیں۔ الذی خلق الموت، وہ رب کے جس نے موت کے تصور تجھے دیے ہیں۔ ذرا موت کو لیجئے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شغل لگانے کے لیے، ہنسنے کے لیے دنیا پہ آئے ہیں اور دین اتنا سخت نہیں ہے، بندے کو ہنسنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے، رہیے، اسلام خوش مزاجی کا درس دیتا ہے، لیکن اتنے بھی خوش نہ ہوئیے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی اصل کو بھول جائے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، یہ جو لذتیں ہیں، جو چسکے اور مزے ہیں، اگر آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں موت کو یاد کر لیجئے۔ ہماری مجالس کے اندر دیکھ لیجئے موت کا ذکر کتنا ہے، موت کا ہمارے ہاں مقام کیا ہے۔ اللہ کی قسم روز بیسیوں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی لاشیں تڑپتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کئی عزتوں کو تار تار ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کوئی موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر بٹا لگ جائے، کوئی اپنے اعمال کی بنا پر موت مر جائے۔ یاد رکھیے ان کثرت الضحک تمیت القلوب، یہ زیادہ ہنسنا، یہ ٹھٹھے اور قہقہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ خلق الموت، وہ رب ہے کہ جس نے موت کا تصور تجھے دیا ہے، اور یہ موت، اس کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ ہے۔ مالک نے انسان کو دنیا پر زمین کے اوپر اتارا ہے اور اس کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تو یہاں پر ایک اکیلا ہے، تو نے اکیلے نے اپنی جنگ شیطان کے ساتھ لڑنی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ شیبہ ربیہ، سارے ہی، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے جنگ لڑنی ہے، کیونکہ تو یہاں پر اکیلا آیا، اکیلا تو نے یہاں سے جانا ہے۔ یہ ماں باپ، یہ والدین، یہ بیوی بچے، یہ کل قیامت کے دن کسی کام آنے کے نہیں ہیں۔ تو ذرا اس قید تنہائی کے اوپر غور کر کہ انسان کے نصیب میں اللہ نے دو قیدیں رکھی ہیں۔ پہلی قید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں مزے نہیں کیے جاتے، قید خانے میں خوش نہیں رہا جاتا،
قید خانے سے نکلنے کے لیے جستجو کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، ذرا آگے بڑھا جاتا ہے، جو مالک فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تجھے ہم نے موت کا اور حیات کا، زندگی کا تصور اس لیے دیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے تم میں سے عمل کرنے میں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ موت پہلی قید یہ ہے، آپ کو اس دنیا کے اندر قید کر دیا گیا ہے، اور آپ کی اس قید کا وقت ہے آپ کے دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند کرنے تک۔ اگر آپ اس مختصر عرصے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، یقین کیجئے آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی آپ کی رہائی کا وہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا جس میں آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی دی جائے گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی جنتوں کے اندر اور ایسی زندگی میں داخل کر دیا جائے گا جو اس کے دل کو راضی کر دے گی۔ اور دوسری قید، ایک انسان اپنی زندگی میں آنکھ کھول لی اس نے، اور یہاں پر اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے آپ کو شتر بے مہار کی طرح، سرکش گھوڑے کی طرح آزاد چھوڑ دیا، جو دل میں آیا کرتا ہے۔ اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پابندی نہیں، تو کر لے یار، اپنی مزے کر لے، جو تیرا دل کرتا ہے تو کر لے، تجھے آزادی ہے۔ دو قیدیں ہیں ہی، دونوں میں سے ایک آپ کے اختیار میں ہے، آپ کون سی قید کاٹنا چاہتے ہیں؟ جو تو اللہ کی مان کر یہ دنیا والی قید کاٹ لیتا ہے اس کو ہمیشہ کی رہائی مل جاتی ہے، اور جو یہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی قسم آنکھ بند ہوتے ہی ہمیشہ کی قید کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نولیہ ما تولا، پھر جدھر وہ چلتا ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ وساءت مصیرہ، بڑا برا ٹھکانہ ہے، ذرا بچ کر کے رہیے۔ اور انسان کی موت، یہ موت جب آتی ہے تو دو طرح کی آواز بھی آتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے تو آپ کو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، مطمئن جان، اللہ کے برگزیدہ بندے، اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا رب تجھ پر راضی تو اپنے رب پر راضی، تو رب کی جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جس نے اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، اس کو بھی ایک آواز آئے گی کہ ایتھا النفس الخبیثہ، گندی روح، ذرا باہر نکل۔ حدیث میں آتا ہے جسم میں چھپتی پھرے گی، باہر نہیں نکلے گی، اور پھر اس کو یوں کھینچا جائے گا جیسے تم میں سے کوئی ایک ریشم کا کپڑا جھاڑیوں کے اوپر ڈال کر کے اسے کھینچتا ہے اور وہ تار تار ہو کر تیرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیرو لیر کر کے اس کی روح کو گندے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر کے آسمانوں کی طرف، اور پھر آسمانوں کے دروازے بند اور زمین پر اس کا پٹخا دیا جانا، عذاب کے فرشتوں کا اس پر مسلط کر دیا جانا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ الذی خلق الموت، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت پیدا کی ہے، موت کا تصور تجھے دیا ہے۔ اور موتیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، انسان کے جسم کی موت، اس کے دل کی موت، اور یاد رکھیے جسم کی موت سے بڑی دل کی موت ہے۔ دل مر جائے، دل انسان کا جب مر جائے، اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس کو سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ دونوں موتوں سے بچیے، گندی موت سے بھی اور دل کی اس موت سے بھی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ خاتمہ بالخیر دے، ایسا خاتمہ دے جس میں رب کی رضا شامل ہو چکی ہو۔ والحیات، اس نے زندگی بھی دی ہے، اگر آج اس نے زندگی عطا کر دی ہے تو تیری زندگی کے اوپر قادر بھی وہی ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ موت اور حیات کے تمہیں اللہ نے تصور اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ واضح کر دے اس بندے کو کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جسے موت کی سمجھ آ گئی وہ تو بھاگے گا، اے اللہ تو مجھے بچا لے، وہ اپنے رب کی طرف نکلے گا۔ اور یاد رکھیے رب کی طرف نکلنا، رب کی طرف بھاگنا، یہ جہنم سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر ہی وہ ہے۔ ہجرت یہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائے، یہ ایک حد تک ہجرت کی قسم ہے، لیکن
اصل ہجرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے منع کردہ کاموں والی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی میں آ جاؤ، بدکاریوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف ہجرت کر لو، اپنے مزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر آ جاؤ، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہجرت کا چسکا کیا ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، پھر تمہیں عبادت کا وہ حلاوت، مٹھاس، اس کی شیرینی آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں کوئی محبوب ہی نہ ہوگا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک عمل کرتا کون ہے؟ اور نیک عمل ہیں کیا؟ ایک آدمی کی بیٹی فوت ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، اسے کہنے لگا کہ بیٹی تم نے آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی اللہ نے میرے ساتھ خیر والا معاملہ کیا اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، لیکن ابا جان ایک پیغام جو ہے وہ آپ کے لیے اور دنیا والوں کے لیے، وہ پیغام یہ ہے کنا نعلم ولا نعمل، ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ کی قسم کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا داڑھی کٹوانا گناہ ہے؟ سود لینا اور دینا، لکھنا اور لکھوانا، اس پر گواہ بننا، یہ سب کچھ حرام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی عمل نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس کو پتہ بھی ہے اور پھر بھی عمل نہیں کر رہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش ہے تاکہ تمہیں پرکھا جائے تم میں سے نیک عمل میں آگے کون بڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم سارے کنگلے کر کے فقیر بنا کر تمہیں جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تم پر فقیری نہیں ڈالے گا، تم کنگلے کبھی بھی نہیں ہوگے۔ ولیکن اخشى، لیکن مجھے اس بات کا بہت ڈر لگتا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، فتنافسوها کما تنافسوها، تم دنیا کی ریس میں آگے بڑھنے کی لگن میں لگ جاؤ، تمہیں پیسے کا لالچ پڑ جائے، ابن آدم کے بال سفید آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں قبر میں لٹک جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تجھے مال کی کثرت نے تباہ کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، تو نے قبروں کے منہ بھی دیکھ لیے، لیکن پھر بھی تو مال کے لالچ سے، اس حرص اور ہوس سے تو باز نہ آیا۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تو جان لے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم تجھے خبر دیتے ہیں کہ تو جان لے گا، لا ترون الجحیم، بار بار ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو جان لے گا، تجھے پتہ لگ جائے گا جب تو بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں جب پکا یقین آ جائے گا، جب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اللہ کے وعدے سچے، یہ جہنم کا ہونا برحق، جنت برحق ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تیرے پانی کے گھونٹوں کے متعلق بھی تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم، گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، بھوک کی شدت سے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم آج مدینہ کے اندر مجھ سے بڑھ کر بھوکا کوئی نہیں۔ اسی اثناء میں نے اپنے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر سے کیوں باہر نکلے؟ جواب میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بھوک کی شدت نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور میں کہنے لگا اللہ کی قسم آج اس مدینہ کے اندر مجھ اور ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بھوکا نہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہم دونوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اندازہ کیجئے یہ وہ شخصیات ہیں جو جنت کے اندر داخل کرنے کی بشارت پا چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کریں مدینہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع اختیار کی، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، بندہ نبی بن گئے۔ آپ چلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف، گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے ابو ایوب کو آواز دی کہ مرحبا، محمد الرسول اللہ آج ہمارے مہمان ہیں اور ہم میزبان ہیں، ایسے خوش نصیبی کے تو کیا کہنا۔
اور جب ابو ایوب انصاری کو پتہ لگا فوراً درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، کچی اور پکی کھجوریں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں، پانی ٹھنڈا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور جلدی سے جانوروں کی طرف بڑھے، بیوی کو روٹی پکانے کا کہا، اور جب یہ سارا سامان پک کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آتا ہے، آپ ایک روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ کے سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھجواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھا چکے آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، اے ابو بکر و عمر، ابو ایوب اور ابو ایوب کی بیوی، یاد رکھنا کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، تمہارے قلم گھس جائیں، تمہارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ کی قسم وہ ختم ہو جائے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جانتے سبھی ہیں نیک عمل کرتا کون ہے، آگے بڑھتا کون ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی بات کے اندر تمہارے لیے سبق ہے کہ مومن اپنے درجوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ذرا اس کی طرف دوڑو تو صحیح، ذرا نکلو تو صحیح۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا زبردست بھی ہے اور غفور بخشنے والا بھی ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے آ کر جھک جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ وہ بزرگ تھے، بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت بزرگوں آپ یہاں پر بازار میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا اللہ آج مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے، بندے اللہ سے صلح پہ راضی نہیں ہیں۔ چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ کا قبرستان سے گزر ہوا تو وہاں پر بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ کہا بزرگوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کیا بنا؟ آج بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ یہ آنکھیں بند ہوتے میرا بھائی اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا اس دنیا کے اندر، اس کا پھل ضرور ملے گا، اس کا پھل وہ دیکھ لے گا۔ یہاں پر ایک ذرے کی بات ہے، دوسری طرف تیسرا پارہ کھولیے، آخری آیت کو پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ ذَهَبًا، اگر پوری زمین کو ہم سونے کا بنا دیں، اگر، پہلی بات تو یہ یہاں اگر سے بات شروع کی گئی ہے، اول تو یہ ہونے نہیں لگا، اگر کسی کافر کو اختیار دے دیا جائے کہ پوری زمین سونے کی بنا دی اور پھر اسے فدیے میں دے کر اللہ کی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے اللہ ایک دھیلا بھی نہیں لیں گے، ایک ذرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کجا یہ کہ انسان دنیا کے اس چھوٹے سے عمل کو چھوڑ دے، چھوٹے سے عمل کو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیونکہ رب دیکھنا چاہتا ہے اچھے کام کون کرتا ہے، کامیاب کون ہوتا ہے، لائق کون ہے اور اللہ کے ساتھ مخلص کون ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔